بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین کرام، آج کے پروگرام کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج کے درس کے اندر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو پہلا حادثہ پیش آیا تھا، آج ہم اس کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یاد رکھیے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے الم یجد کا یتیما فآویٰ، اے میرے محبوب آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو سہارا دیا۔ اور جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے کہ آپ کے والد محترم دنیا سے چلے گئے، اور جب ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر کے ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ چلی گئی، اور جب آپ 8 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کے دادا وہ بھی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے۔ معزز سامعین کرام، ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری رحمہ اللہ تعالی۔ وہ فرماتے ہیں اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں، اور ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تینوں رشتے بچپن کے اندر ہی لے لیے، کیونکہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو جب کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، یا تو وہ اپنی ماں سے مانگتا ہے، یا اپنے دادا سے مانگتا ہے، یا اپنے باپ سے مانگتا ہے۔ تو خالق کائنات نے یہ تینوں رشتے لے کے اللہ یہ چاہتے تھے کہ جب میرا محبوب ہوش سنبھالے اور جب بولنا شروع کریں تو اس وقت وہ ڈائریکٹ وہ میری ذات سے ہی مانگنا شروع کریں۔ اللہ اکبر، کیونکہ اللہ رب العالمین نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انداز کے اندر تربیت کی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ چونکہ بہت زیادہ حسین تھے، تو اس وقت عورتیں آ رہی تھیں آپ کی والدہ محترمہ کو مبارک دینے کے لیے، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو دیکھتی تو اس وقت وہ سبھی حیران بھی ہوتی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کے تذکرے بھی کرتی۔ تو اس وقت آپ کی جو والدہ ماجدہ تھیں، بجائے خوش ہونے کے انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ تو عورتوں نے کہا اے آمنہ، تجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے تجھے کتنا خوبصورت بیٹا عطا فرمایا ہے۔ تو اس وقت حضرت اماں آمنہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل سے ٹھنڈا سانس نکلا اور فرمایا کاش کہ آج اس کے ابا زندہ ہوتے اور ان کو وہ اپنے دوستوں کی محفل میں لے جاتے، کندھوں پہ بٹھا کے لے جاتے، بازار سے اس کے لیے کپڑے اور کھلونے خرید کے لے آتے۔ تو اس وقت آواز آئی آمنہ رونا نہیں ہے، اگر تیرے محبوب کو کھلونوں کی ضرورت پڑے گی تو ہم اس کے لیے چاند کو کھلونا بنا دیں گے، اور اگر اس کو کپڑوں کی ضرورت پڑے گی تو ہم جنت سے اعلیٰ قسم کے لباس بھیج دیں گے، اور اگر اس کو سواری کی ضرورت پڑے گی تو میں خدا جنت سے اس کے لیے براق کو بھیج دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس وقت حضرت اماں آمنہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس طرح کے الفاظ سنے تو آپ خاموش ہو گئی۔ اور معزز سامعین کرام، ایک اور چیز یاد رکھیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دادیال تھے وہ مکہ کے رہنے والے تھے، اور جو آپ کے ننھیال تھے وہ مدینہ کے رہنے والے تھے۔ اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو اس وقت آپ کے ہر سو کافی تذکرے ہو رہے تھے کہ سردار مکہ کے گھر کے اندر ایک ایسا حسین اور ایک ایسا جمیل خوبصورت بچہ پیدا ہوئے ہے کہ آج تک دھرتی کے اوپر اس طرح کا کوئی حسین نہیں آیا۔ تو اس وقت جو آپ کے ننھیال تھے جو کہ مدینہ میں رہنے والے تھے، ان کے اندر یہ کافی جستجو پیدا ہوئی کہ ہم نے بھی محمد کو دیکھنا ہے۔ تو اس وقت حضرت اماں آمنہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سسر سردار مکہ جناب عبد المطلب سے اجازت طلب کی، اور ساتھ میں ام ایمن کو لیا، اور ساتھ میں ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تھے۔ تو یہ مختصر سا قافلہ مکہ سے روانہ ہوا مدینہ کی طرف۔ تو جب مدینہ سے واپس آئے تو راستے کے اندر مقام ابوا، وہاں پہ آپ کی والدہ ماجدہ کی جو ہے وہ طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ طبیعت کیسے خراب ہوئی؟ کیونکہ راستے کے اندر ہی اپنا مکہ اور مدینہ کے درمیان جو راستہ تھا وہاں پہ جناب عبداللہ کی قبر بھی موجود تھی۔ تو حضرت اماں آمنہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوچا کہ چلو اب ہم واپس جا رہے ہیں، تو جہاں پہ عبداللہ کی قبر ہے، جناب عبداللہ کی قبر، اس جگہ کا نام دار النابغہ ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ چلو اپنے شوہر کی قبر کے اوپر بھی حاضری دیتی جاؤں۔
تو جب یہ جناب عبداللہ کی قبر کے اوپر پہنچی تو وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ کو وہ کچھ الفاظ یاد آئے جس وقت آپ نے الفاظ کہے کہ اے کاش، اے عبداللہ، آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ میں جلدی واپس آ جاؤں گا، میں ملک یمن کی طرف جا رہا ہوں تجارت کے لیے، اور اس بچے کے لیے ملک یمن کے کپڑے اور کھلونے لے کے آؤں گا، لیکن زندگی نے ساتھ نہ دیا اور آپ دوبارہ واپس میرے پاس نہ پہنچے اور آپ چھوڑ کر ہمیں اللہ کے پاس چلے گئے۔ اے عبداللہ، اللہ نے ہمیں بہت خوبصورت بچہ عطا فرمایا ہے، اتنا حسین اور اتنا خوبصورت ہے کہ جو 14ویں کا چاند ہے وہ بھی اس کے حسن کے سامنے شرما جاتا ہے۔ اے کاش کہ اگر اے عبداللہ آپ تک میرے یہ الفاظ پہنچ رہے ہیں، اور اگر آپ کو اللہ نے ہمت اور طاقت دی ہوتی تو کاش کہ آج آپ اپنی قبر سے سر نکال کر دیکھتے اور دیکھتے کہ آپ کا جو بیٹا ہے وہ کتنا حسین اور کتنا جمیل اور کتنا خوبصورت ہے۔ معزز سامعین کرام، اسی طرح کے وہ الفاظ کہہ رہی تھیں کہ وہیں پہ آپ نہ بے ہوش ہو کے گر پڑی اور تقریباً 3 دن تک بے ہوش رہیں۔ اللہ کے حضور فرماتی ہیں کہ وہ جو 3 دن تھے وہ میرے اوپر بہت زیادہ بھاری تھے، کیونکہ اس وقت میرے ساتھ اور کوئی سہارا نہیں تھا، نہ دادا تھا، نہ اور کوئی رشتہ دار تھے۔ تو اس وقت میں اپنی اماں کو دیکھتا تھا، میری اماں کو جب تھوڑا سا ہوش آتا وہ مجھے دیکھتی اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اور اس وقت جو میری والدہ تھی وہ میرے سر کے بالوں کے اندر وہ ہاتھ بھی پھیر رہی تھی، پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ۔ اور جب ان کے اوپر آخری یعنی کہ سکرات کی، موت کی جو آثار وہ شروع ہوئے، اس وقت انہوں نے ایک نظر پہلے تو مجھے دیکھا اور پھر دوسری نظر انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کیا کہا، اے اللہ، تیرے فیصلے غالب ہیں، پتہ نہیں تیرے ان فیصلوں کے اندر کیا حکمت اور کیا تدبیر ہے۔ میرا محمد دنیا کے اندر نہیں آیا تھا تو ابا چلے گئے، اور لگتا ہے کہ میں بھی آپ کے پاس آنے والی ہوں اور میرے محمد کا اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ اے میرے اللہ، میرے محمد کا خیال رکھنا۔ اور اس وقت انہوں نے آخر کے اندر کچھ اشعار بھی کہے تھے جن کا مطلب یہ تھا کہ میں نے ایک پاک طیب بیٹے کو جنم دیا ہے، اور میرا یہ جو بیٹا ہے ان قریب ایک وقت آئے گا کہ کائنات کے ذرے ذرے کے اندر اس کا تذکرہ ہوگا۔ اس طرح کے انہوں نے اشعار بھی کہے اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے حضور فرماتے ہیں کہ ہم وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک قافلے کا وہاں سے گزر ہوا، تو انہوں نے جب دیکھا کہ ایک عورت کی ڈیتھ ہو گئی ہے، انتقال ہو گئی ہے، تو قافلہ والوں نے قبر بنائی، اور میری والدہ کی جب وہ چارپائی کو اٹھا کے جا رہی تھی تو میں محمد بھی ان کے پیچھے روتا ہوا جا رہا تھا۔ اللہ کے حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ مجھے منظر اچھی طرح سے یاد ہے کہ میرا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار میرے ساتھ نہیں تھا، دادا بھی نہیں تھے، اور وہ لوگ مجھے جانتے بھی نہیں تھے، تو میں محمد پیچھے روتا ہوا جا رہا تھا۔ جب وہ لوگ میری ماں کو دفن کر چکے، وہ تو چلے گئے، اب میرا دل نہیں کرتا تھا کہ میں اپنی ماں کی قبر کو چھوڑ کے جاؤں، بلکہ میرا دل کرتا تھا کہ میں اپنی ماں کی قبر کے ساتھ چمٹ جاؤں اور میں رونا شروع کر دوں اور میں کہوں کہ میری اماں تو مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہی ہے۔ لیکن آواز آتی تھی، اے محمد، قبر کے اوپر گرنا نہیں ہے، ہم تو تجھے اس مقصد کے لیے ہم نے بھیجا ہے کہ آپ نے تو لوگوں کو قبروں سے دور کرنا ہے، ہم نے آپ کو عبد الشکور، عبد الصبور، عبد القہار، عبد الغفور بنا کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو عبد السجود بنا کے نہیں بھیجا۔ آج اگر آپ اپنی ماں کی قبر کے اوپر گر گئے نا تو آپ کی امت کا کیا بنے گا۔ اللہ کے حضور فرماتی ہیں کہ اس وقت ام ایمن وہ بھی ہمارے ساتھ تھی، تو ام ایمن کہتی تھی، محمد جلدی کرو، چلے، مکہ کے اندر آپ کے دادا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو میں 5-6 قدم چلتا اور پھر میں اپنا جو ہے وہ ہاتھ چھڑوا کے میں واپس آ جاتا اور پھر میں رونا شروع کر دیتا۔ پھر ام ایمن میرا ہاتھ پکڑ کے چلتی، پھر 5-6 قدم میں چلتا، پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا اپنی ماں کی قبر کو، تو پھر میں واپس آ جاتا، پھر میں رونا شروع کر دیتا۔ لیکن بالآخر ام ایمن نے مجھے پکڑا اور اپنے ساتھ لے کے وہ چل پڑے۔ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ہم راستے میں جا رہے تھے تو ادھر مکہ کے اندر جناب عبد المطلب کو ننھے حضور سے بہت زیادہ محبت تھی، اور وہ روزانہ مکہ کا جو سب سے بلند و بالا پہاڑ تھا اس کے اوپر وہ آ کے کھڑے ہو جاتے تھے، اور وہ جو راستہ مدینہ سے آتا تھا، وہ جو قافلے آتے تھے مدینہ سے، تو وہ روزانہ اس راستے کو دیکھتے رہتے تھے
کہ کہیں میرا محمد نہ آ گیا ہو۔ تو ایک دفعہ وہ کھڑے ہوئے تھے تو کیا دیکھتے ہیں، دور سے ایک خوبصورت بچہ نظر آ رہا ہے، اور اس کے حسن کا عالم یہ ہے کہ سورج کی روشنی بھی اس کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ معزز سامعین کرام، اس وقت جناب عبد المطلب کی جو عمر تھی وہ تقریباً 180 سال تھی، کمر جھک گئی تھی، بڑھاپے کا عالم تھا۔ تو جب وہ قریب آئیں جناب ام ایمن، اور انہوں نے ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اٹھایا ہوا تھا، تو جناب عبد المطلب نے جب دیکھا کہ یہ میرا پوتا بھی آگے ہے، ام ایمن بھی آ گئی ہیں، لیکن میری بہو جناب آمنہ وہ نہیں ہے، تو انہوں نے پوچھا ہے ام ایمن آمنہ کہاں گئی ہے؟ تو اس وقت حضرت ام ایمن نے رونا شروع کر دیا اور کیا کہا، اے سردار مکہ، اللہ کے فیصلوں کے اوپر راضی رہنا چاہیے، جہاں پہ عبداللہ چلے گئے ہیں تو آمنہ بھی وہیں پہ چلی گئی ہیں۔ بس یہ الفاظ سننے تھے کہ سردار مکہ نے رونا شروع کر دیا اور ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، سینے کے ساتھ لگایا۔ اللہ کے حضور فرماتی ہیں کہ جب میرے دادا نے مجھے اٹھایا اور میں نے مکہ کی بستی کو دیکھا، مکہ کے گھروں کو دیکھا، اس وقت میں نے بھی رونا شروع کر دیا کہ جب میں یہاں سے چلا تھا تو میری ماں ساتھ تھی، لیکن آج خدا کی قدرت یہ ہے کہ آج میں واپس آیا ہوں تو میری ماں میرے ساتھ رہی ہے، بلکہ میں اکیلا ہوں۔ تو اس وقت جناب عبد المطلب سردار مکہ نے جب ننھے حضور کو زمین کے اوپر دوبارہ کھڑا کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنا ٹھوڑی مبارک کو پکڑا اور آسمان کی طرف نظر کر کے کہنے لگے، اللہ تیرے عجیب فیصلے ہیں، پتہ نہیں میرے محمد کا کیا بنے گا، ابھی میں بھی جانے والا ہوں، میری بھی 180 سال عمر ہے، پتہ نہیں میرے جانے کے بعد میرے محمد کا کیا بنے گا۔ تو اس وقت آواز ہے، اے سردار مکہ پریشان نہیں ہونا، ہم تیرے محمد کو وہ مقام، وہ رتبہ دیں گے کہ جب تک اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی ہم عبادت قبول نہیں کریں گے، جب تک اس کا نام نہیں آئے گا آذان کے اندر ہم آذان کو مکمل نہیں سمجھیں گے، اور جب تک نماز کے اندر اس کا نام نہیں آئے گا ہم نماز قبول نہیں کریں گے، اور جب قبر کے اندر جب تک تیرے اس یتیم پوتے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا اس وقت تک ہم بخشش نہیں کریں گے، اور جب کل قیامت کا دن ہوگا جب تک تیرا یہ یتیم پوتا سفارش نہیں کرے گا تو اس وقت تک ہم لوگوں کی بخشش نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین کرام، اب دیکھ لیجئے کہ خالق کائنات نے ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مقام اور کیا رتبہ دیا۔ امید ہے کہ آج کا ہمارا یہ درس آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ بس اسی کے ساتھ اجازت دیجئے، اپنے بھائی قاری محمد زبیر حسن کو انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر آپ سے ملاقات کرتے ہیں، تب تک اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔